بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہائیلی رسپیکٹڈ سلیمان عابد صاحب, ڈاکٹر قمر صاحب, عبدالسلام صاحب, ڈاکٹر عفاف, آپ سب کا بہت شکریہ. میں چاہوں گا کہ بڑی بیسک کچھ چیزیں ہیں جس کو اگر میں آج فرسٹ ڈے ہم ایڈریس نہیں کریں گے تو بعد میں پھر اسے بتانا اور سمجھانا بڑا مشکل ہو جائے گا. تو میرا رول آج کہہ لیجئے وہ لیکچر کا موضوع تو بعد میں آئے گا, لیکن میں بڑے بنیادی سوال ان سوالوں کو ایڈریس کرتے ہوئے پھر آپ کو آگے لے کر چلتا ہوں. اور یہ بنیادی سوال اس لیے بھی بڑے ضروری ہیں کہ اگر یہ آپ کے علم میں نہیں ہے تو پھر آپ ایک ایسی بس میں بیٹھے ہیں جو آپ کی بس نہیں ہے, غلط بس ہے. اس میں سب سے پہلا بنیادی سوال یہ کہ تعلیم ممکن کیا ہے. یہ سارے سوال آپ میں سے کو بورڈ پہ لکھ سکتا ہے, وہ ایسا بچہ ہے, میں چاہتا ہوں آج سے آپ پارٹیسپیٹ کریں, کو ہاتھ کھڑا کریں اور آگے. پہلا سوال یہ تعلیم ممکن کیا ہے جی. TMP ہے نا جی ہمارا, تعلیم ممکن پلاٹینم کیا ہے. تیسرا سوال لکھو میرا بچہ. تیسرا سوال آپ کا یہ ہے کہ اس میں کتنے ماڈیولز ہیں. یہ سب چیزیں یہ جو ہے اس میں کتنے ماڈیولز ہیں. چوتھا سوال میرے بچے لکھ لیں کہ ہمیں جو لوگ پڑھائیں گے وہ کون ہے, ریسورس کون ہے, پڑھانے والے کون ہیں. کیونکہ آلریڈی ماشاءاللہ یونیورسٹی میں آپ کو اتنی دنیا پڑھا رہی ہے اور وہ سارے قابل لوگ ہیں, یقین کریں. میں ان کو ڈینائی نہیں کرتا, ان کا ایک رول ہے, اس رول کو میں ان کا اس کا انکاری نہیں ہوں. لیکن ہمیں آج سے اپنی زندگی میں 4 قسمیں پڑھانے والوں کی ڈھونڈنی ہے. یہ آگے نا 4 کی لکھ دی, مجھے بھی یاد رہے کہ 4 بتانی ہے. میں ہمیں پڑھانے والے اساتذہ اکرام یا ٹرینرز یا کوچز کون ہیں, ہمیں پتہ لگے نا, آج ہم طے کر کے جائیں. پانچویں چیز یہ قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن یہ سارا کچھ کیوں کر رہی ہے. سارے بڑے بیسک سوال ہیں جی. مجھے آ کے لوگ پوچھتے ہیں قاسم علی شاہ صاحب کیوں کر رہے ہیں. اب آپ نے نا تعلیم ممکن کو TM کہنا ہے اور تعلیم ممکن پلاٹینم جس میں آپ بیٹھے ہیں اسے TMP کہنا ہے ہماری طرف. اس کو آپ نے ایسے کہنا ہے TM, یہ ہے آپ کا TMP. یہ کیا ہے جی تعلیم ممکن پروگرام میں یہ کتنے, مطلب اس کو چلو ٹھیک ہو گیا پڑھانے والے ہمارے. اس کو میں ہمیشہ جب بھی اساتذہ کرام کہوں گا تو ریسورس کہوں گا. کیا ورڈ ہے, ریسورس. اچھا یہ کیوں کروا رہے ہیں, آگے چلتے ہیں. اچھا اب لاسٹ کویشچن بڑا امپورٹنٹ ہے, اور اس سوال کو لکھنے کے لیے میری بیٹی آ جائے میرا پتر آ جائے. تھینک یو. شاباش. کیا نام ہے؟ محمد رفیق. رفیق کے لیے زبردستی کلیپنگ کرے گی. آ میرا بیٹا آ جاؤ جی. میں نے یہاں لگا دی لائن میرا بیٹا, یہ اب آپ یہاں سے لکھو, یہ مارکر ہے میرا بیٹا. اچھا جی اب آپ نے لکھنا ہے کہ یہاں جو موجود, پہلے سمجھ لینا سوال, یہاں جو موجود بچے ہیں, آپ بھی سوال لکھ رہے ہیں نا جی سر, یہاں موجود جو بچے ہیں یہ ہمارے جو پارٹیسپینٹس ہیں انہیں کیا کرنا چاہیے. 1 2 3 4 5 6 7 کوئی کام آج سے انہیں پتہ ہونے چاہیے کہ یہ ہم نے اب کرنے ہی کرنے ہیں, روز ہم نے یہ کرنے ہی کرنے ہیں کام. یہاں ہم جب بھی تعلیم ممکن پلاٹینم یا تعلیم ممکن کو لے کر چلیں گے یہ ہم نے کرنے ہی کرنے. ٹھیک ہو گیا جی. اسٹوڈنٹس کا رول کیا ہوگا میرا بیٹا. ایک اور کویشچن ہے جی, وہ سوال یہ ہے کہ ہمارا یعنی QSF, جب بھی QSF ہوگا تو قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن ہوگی, کا ویژن کیا ہے. 8واں کویشچن بڑا امپورٹنٹ, آپ لوگوں کا ویژن کیا ہونا چاہیے. یار آپ کا بھی ایک ویژن ہونا چاہیے نا. اگر ہمارا ویژن ہے, سواری کا ویژن ہے, ڈرائیور کا ویژن ہے, اور اس میں سوار کا ویژن نہیں ہے, ہر چیز کا ویژن ہے, آپ کا ویژن اس میں کیا ہے. اینڈ دی 9th لاسٹ موسٹ امپورٹنٹ کویشچن از, بڑا اہم سوال ہے. اس سارے پروسیس سے جو کچھ ہم کر رہے ہیں ہمارے ملک کو فائدہ کیا ہوگا. ایک بڑا انسان جو ہوتا ہے, بڑا انسان اور ایک چھوٹا انسان, دونوں میں فرق ہوتا ہے. جو بڑا انسان ہوتا ہے وہ اپنے ساتھ دوسروں کو شامل کر کے فائدہ دیتا ہے. بہت بڑا ہوتا ہے نا, ملک کے لیے ہوتا ہے, عیدی ملک کے لیے ہوتا ہے, اقبال ملک کے لیے ہوتا ہے, جناب ملک کے لیے ہوتا ہے. اور جو چھوٹا بندہ ہوتا ہے نا وہ اپنے لیے ہوتا ہے, صرف بالکل اپنے لیے. تو ہمارا ملک جو ہے اس کو اس سے کیا فائدہ. اتنا بڑا ہم کام کر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں اپنی کیپیسٹی. ٹھیک ہے میرے بیٹا, تھینک یو. آپ کا نام کیا بیٹا؟ اندلیپ. اندلیپ کے لیے کیا کرے جی, زبردست, گڈ. اچھا اس کلاس میں ہم چھوٹے چھوٹے کچھ کلچرز آج سے انشور کریں. کچھ کلچرز کی چیزیں بھی ہیں, میں نہیں لکھوا سکا 10واں پوائنٹ, لیکن آپ ایک کلچر کا ورڈ لکھ لیجیے گا. کلچر, ایک ہمیں ایک خاص طرح کا کلچر چاہیے. اس کلچر وچ از دی اپریسیشن. ہم ایک دوسرے کو اپریشیٹ کریں. ہم میں سے کوئی بھی کچھ اچھا کرے گا اس کو اپریشیٹ کریں, ایڈمٹ کریں. کوئی ٹیچر ہے, کوئی مینٹور ہے, کوئی آپ کے ریسورس, کل کے ریسورس بھی یہاں بیٹھے, انہوں نے کل لیکچر آپ کو پڑھانا ہے, کل ان کی ایک سنگل کلاس ہی آپ کی,
اب ریسورس کل کراچی سے چلے ہیں, فلائٹ کینسل ہو گئی, سیکنڈ فلائٹ پکڑی, کل چیک ان کیا, صبح میں نے انہیں صبح آج اٹھا دیا, اپنے ساتھ فاؤنڈیشن لے آیا, صبح سے ان کے کتنے لیکچرز ہو چکے ہیں, کل آپ کا لیکچر ہے, انہوں نے پھر 2-3 دن کے بعد واپس کراچی جانا ہے. تو ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے نا, شکریہ کا, تھینک یو کا, اپریسیشن کا کلچر, یہ بہت ضروری ہے جی. یہ سمجھ لیجئے کہ اگر آپ نے اس کو سمجھ لیا تو کائنات کا سب سے بڑا سیکرٹ سمجھ لیا. اگر آپ نے اس کو سمجھ لیا تو آپ کی ترقی شروع ہوگی. اس کا نام ہے, اس کے ہمارے کلچر میں نام ہے قدردانی, اس کے نام ہے اکنالجمنٹ, اس کا نام ہے گریٹیچیوڈ, اس کا نام ہے ویلیو دینا, یہ سارے نام ہیں اس کے. آئیں جی شروع کرتے ہیں جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تعلیم ممکن کیا ہے؟ تعلیم ممکن ایک آئیڈیا اور ایک کانسیپٹ تھا. میرے ایک دوست ہیں جی, ہم دونوں ٹریول کر رہے تھے, لاہور سے اسلام آباد جا رہے تھے, اور لاہور سے اسلام آباد جاتے ہوئے جب گجرات کے قریب پہنچے, یا ایسے ایگزیکٹ 2 سال پہلے کی بات, تو ہم نے سوچا کہ ایک ہمارے بزرگ ہیں, ہمارے استاد ہیں, ان کا نام ہے عرفان الحق صاحب. ان کو لوگ بابا عرفان الحق بھی کہتے ہیں, بڑے اسکالر بندے, بی ٹی وی پہ بھی کبھی کبھی آتے ہیں, اور میں نے بہت کچھ سیکھا ان استادوں سے, بہت کچھ سیکھا. دے آر آل پریکٹیکل پیپلس. تو ہم نے کہا ان کو بھی ملتے ہیں, وہ جیلم ہوتے ہیں. ہم دونوں دوستوں نے پلان کیا اور ادھر سے کال کی کہ کیا اویلیبل ہے, وہ پتہ لگا جی اویلیبل ہے. یہ تو بہت اچھا ہو گیا, تو کیوں نہ ہم اب ان سے مل کے, اور ملنے کے بعد ہم کیا کریں جی, پھر آگے اسلام آباد جائیں. تو ہم جب ان کے پاس پہنچے, تو پہنچنے کے بعد ہمیں پتہ لگا کہ جی وہ اویلیبل بھی ہیں, ان کے پاس وقت بھی ہے. اب ایک قابل بندہ, اس کا وقت بہت ہی قیمتی ہوتا ہے. کئیوں کے پاس صرف وقت ہی وقت ہوتا ہے, اور کئیوں کے پاس وقت کوئی نہیں ہوتا. تو قابل بندہ, اس کے پاس اس سے وقت مل جانا. وقت ملنے پہ میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ سر ہماری فاؤنڈیشن ماشاءاللہ یہ بھی کر رہی ہے, 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 کوئی ہمیں کوئی یونیک سا آئیڈیا بتائیے, ہم اور کیا کریں. انہوں نے کہا کہ آپ یونیورسٹیوں سے بچے ڈھونڈیں, ان بچوں کو, ان لڑکوں کو اپنا بیٹا اور ان لڑکیوں کو اپنی بیٹی بنائیں, ان کی اس طرح سے نرچرنگ اور ٹریننگ کریں, اور پھر انہیں مارکیٹ کریں, بڑی نیکی ہو جائے گی. اچھا, اب اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو تو بندہ پاکٹ منی بھی دیتا ہے, پھر ان کے ٹیوٹرز کا بھی سوچتا ہے, پھر ان کا خیال بھی رکھتا ہے, پھر دیکھتا ہے وہ کھا کیا رہے ہیں. کیوں؟ کہ اس کی وجہ ایمپتھی ایڈ ہو جاتی ہے نا جی. اپنے بچے کے لیے تو پھر آپ ہر چیز بہترین سوچتے ہیں. آپ سوچتے ہیں عید آ رہی ہے, اس کی کوئی شاپنگ ہونی چاہیے. آپ سوچتے ہیں کہ جناب اس کو پاکٹ منی محتاجی نہیں ہونی چاہیے. آپ سوچتے ہیں اس کو خوش بھی رہنا چاہیے. آپ سوچتے ہیں اس کے لرننگ کے سارے ریسورس اچھے ہونے چاہیے. یہ ساری باتیں آپ سوچتے ہیں. اب یعنی یہ آئیڈیا جب ہم نے پکڑا, تو جیلم سے آئیڈیا لے کر ہم آئندہ دنوں میں لاہور واپس آئے, اور اس پہ کانسیپٹ پہ کام کرنا شروع. سلمان عابد صاحب چلے گئے, بالکل ابتدا میں میرے ساتھ یہ تھے. اس کانسیپٹ کو فرسٹ ٹائم میں نے ان کے سامنے ڈسکس کیا, اور ہم نے اس اسکالرشپ اب دیکھا, ڈھونڈا پہلے سے کیا ہو رہا ہے پاکستان میں. پتہ لگا پاکستان میں بے شمار اسکالرشپ پروگرام ہیں, ایون گورنمنٹ اسکالرشپ دے رہی ہے. کم از کم یونیورسٹی کالج لیولز پہ کئی طرح کے اسکالرشپ پروگرامز ہیں. کئی ایسے ادارے ہیں جو فنڈ کرتے ہیں. کچھ نے مخصوص کیا ہوا یتیم بچوں تک, کچھ نے مخصوص کیا ہوا ہے ڈیزرو کرنے والوں تک. اچھا, کچھ نے کہا جی میرٹ اسکالرشپ ہے, لائق ترین بچوں کے لیے اسکالرشپ, اس طرح کی چیزیں. ہم نے کہا نہیں, ہمارا جو اسکالرشپ یعنی تعلیم ممکن پروگرام ہے, یہ 2 چیزوں پہ بیسڈ ہوگا. یہ 2 چیزیں اس میں ہم دیکھیں گے. نمبر 1, ہم دیکھیں گے کہ بچہ قابل ہے. اچھا, قابلیت کا اب قابلیت کے بھی کئی نام ہم نے رکھے. اسپارک کتنا ہے, پیشنیٹ کتنا ہے, کمپیشن کتنا ہے, ایگر کتنا ہے, ولنگ کتنا ہے. اس کی اپنی سٹوری میں کچھ, اس کی اپنی بھی کوئی سٹوری ہے کہ نہیں ہے. یار جو بڑی مشکل سے یہاں تک نہیں پہنچا, وہ آگے بھی کہیں نہیں جائے گا. جس کو پلیٹ پہ رکھ کے زندگی ایسی مل گئی ہے نا, اس کو کوئی قدر نہیں ہے زندگی کی. جس نے بڑی پرائس کی, اسٹرگل کی ہے, اس کے والد نے اسٹرگل کی ہے, اس کے پاس ایک پین ہے, وہ ٹوٹا ہوا ہے کہ یار میرے والد نے, میری والدہ نے کتنی محنت کر کے مجھے آخر کار یہاں. کہیں ہماری تعلیم ممکن جو پروگرام چل رہا ہے آپ کے علاوہ جو پہلے سے موجود, اس میں ایسے کیس ہیں. ایک بچی سے سلمان عابد صاحب نے بیٹی سے سوال کیا کہ بیٹا آپ, اور آپ کی تو جڑواں بہن بھی ہے, تو آپ کا میرٹ پہ نام آ گیا, اس کا نام نہیں آیا. تو اس نے کہا اس کا بھی نام آ گیا تھا, ہم دونوں کا میرٹ پہ نام آ گیا تھا یونیورسٹی میں, لیکن وہ سلائی کر رہی ہے, میں پڑھ رہی ہوں. اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا وہ میری فیس دیتی ہے, ایک کی فیس ہو سکتی تھی, تو اس کی محنت اور سٹرگل سے میں پڑھ رہی ہوں, اور اس کی کتنی قربانی ہوگی. تو ایسی جذباتی کہانی ہے
کہ سم ٹائم مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ انٹرویو پینل میں میری بیگم صاحب بیٹھی, وہ رو پڑی باقاعدہ کہ یار قاسم صاحب یہ کتنی لوگوں کی تکلیف ہے. کسی کا والد گارڈ ہے, کسی کا والد رکشہ چلاتا ہے, کسی کا سبزی, کسی کو کوئی پال رہا ہے, کسی کے والدین ہے ہی نہیں. یہ کیس ہمارے پاس نہ والد ہے نہ والدہ ہے, نانی پال رہی ہے. تو ہمیں پتہ لگا کہ یہ قابلیت کے ساتھ ساتھ ایک کرنٹ, ایک پیشن, اچھا دوسرا ڈیزرو کرنا بھی تھا. تو ڈیزرو کرنے کا کرائٹیریا میں تفصیل میں نہیں جاتا, آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں. تو ہم نے تعلیم ممکن شروع کر دیا. اب یہ بات تھی آج سے کچھ سال سوا سال پہلے کی. جب شروع کیا تو ہمارے پاس مختلف یونیورسٹیوں سے بچے آنے لگ پڑے. ہم نے یونیورسٹی کو شامل ضرور کیا. آپ میں سے شاید 1-2 کیس ایسے ہوں گے السلام صاحب جن کو یونیورسٹی کے بغیر کیا, کیونکہ ہمیں پتہ ہے وہ ٹھیک ہے, چلیں جی آ جائیں. لیکن ہم نے کسی کو کوئی فیور نہیں دی اس میں. آج تک یہ نہیں ہوا کہ جی اس کے لیے میری فیور ہے. جو قابل ہے, جو ڈیزرو کرتا ہے, جس کی یونیورسٹی گارنٹی دیتی ہے, ہم کہتے ہیں جی تعلیم ممکن میں شامل. تعلیم ممکن پروگرام ہمارا شروع ہوتا رہا 2nd سیمسٹر میں. ہم لیتے تھے بچہ BS 2nd سیمسٹر, اور وہ مختلف پروگرامز تھے. اس میں اسپیشل ایجوکیشن کے تھے, اس میں سائیکالوجی کے تھے, اس میں مینجمنٹ سائنس کے تھے, اس میں انجینئرنگ کے بچے پڑھے. لیکن پچھلے سال ہم نے, جب سال ختم ہونے والا تھا, تو ہم نے ایک نیا فلیور ایڈ کیا. ہم نے کہا اس تعلیم ممکن پہ لگتے ہیں 4 سال, 3-4 سال محنت ہے. 3-4 سال محنت کرنے کے بعد آخر کار ہم بچے کو کہاں لے کر آتے ہیں جی, مارکیٹ میں لے کر آتے ہیں. اچھا تجربہ جو وہ ہوتا ہے جس میں ٹائم تھوڑا اور نتیجہ آئے اور ہم کچھ بتا سکیں کہ یہ ہوا ہے. تو ہم نے اس کا ایک نیا ورژن لانچ کیا وچ از TMP, تعلیم ممکن پلاٹینم. اس کا دورانیہ تھا 2nd سیمسٹر سے شروع کر کے لاسٹ سیمسٹر تک, 8th سیمسٹر تک. اور اس میں ہم پے کر رہے تھے ہر منتھ میں 10,000 روپیز, جو کہ ڈائریکٹ اکاؤنٹ میں چلے جاتے ہیں. اور ساتھ میں ہم ان کی گرومنگ کر رہے تھے. اور گرومنگ کے 6 ماڈیولز تھے. میں ابھی اس طرف آؤں گا تھوڑی دیر بعد. ان کے 6 ماڈیولز تھے, 6 مہینے کے ماڈیولز تھے. اور اس وقت وہ جو پرانے چل رہے ہیں ان کا 3rd چل رہا ہے, جو اس کے بعد کا بیچ ہے ان کا 2nd ماڈیول چل رہا ہے. اور اس کے بعد ابھی ہم نے نئے بچے لینے ہیں تعلیم ممکن میں, لیکن آپ کو انگیج ہم نے کیا کہ جی آپ سب آ جائیں کس میں, جی تعلیم ممکن پلاٹینم میں. پلاٹینم میں یعنی پلاٹینم از اے 1 year پلان. یہ ہم آپ میں سے جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں وہ 6 یا 7 سیمسٹر کے ہیں, ایسے ہی ہے جی, 6-7 سیمسٹر کے بچے. 6-7 سیمسٹر کے بچوں میں اس وقت ہمارے سامنے جو موجود ہیں وہ 2 طرح کے بچے ہیں. ایک بچے وہ ہیں جو سائیکالوجی اسپیشل ایجوکیشن کے, اور دوسرے بچے وہ ہیں جو IT کے BS CS پڑھ رہے, کمپیوٹر سائنس پڑھ رہے. اچھا اب میں تھوڑا سا یہاں آ کے نا اس لیے تھوڑا سا علیحدہ سے ڈیفرینشیٹ کر دوں کہ دونوں کے ٹریک میں تھوڑا سا ڈفرینس ہے. کچھ چیزیں سملر ہیں, وہ تو آج کل میں ہوں گی, کوئی 2 ماہ ہوں گی شاید اکٹھی ملتی جلتی چیزیں. اس کے بعد رستے جدا جدا, ہم علیحدہ ہو جائیں گے, دونوں گروپس علیحدہ ہو جائیں گے ان قریب. اب تعلیم ممکن پلاٹینم میں آپ کے پاس 1 year کا ٹائم ہے جی, 1 year یعنی 12 مہینے. ٹھیک ہے جی, 12 مہینوں میں آپ نے اس کو ختم ہم نے کروانا ہے, آپ نے کرنا ہے. ان 12 مہینوں میں ہمارے پاس جو 12 مہینے ہیں, ہم نے اس میں دیکھا کہ ہم نے پے کرنا ہے 10,000 روپیز پر منتھ. اٹ از اے اسکالرشپ جو آپ نے ون کی ہے, میں سمجھتا ہوں, انٹرویو دے کے, اپنے میرٹ سے, اپنی محنت سے. آپ کی یونیورسٹی, آپ کے پروفیسرز, آپ کے وائس چانسلر نے کہا جی بڑے قابل بچے ان کو رکھ لیجیے. ہم نے ان سے مانگا, انہوں نے آپ کو ہمیں دے دیا. اب ان 12 مہینوں میں ہم ایسا کیا کریں گے کہ یہ ایک ڈفرینٹ اسکالرشپ پروگرام بن جائے گا. میں اس کی طرف آتا ہوں. تو ہم نے کیا کیا کہ وہ ایک پروگرام کو ڈیزائن کر لیا. اب اس پروگرام میں کیا کیا ہے, اب ان چیزوں کو رینڈم لکھ لیجیے گا. میں ترتیب سے نہیں بتا رہا تاکہ تفصیل میں نہ جاؤں, ٹائم بچا دوں. ہم لوگوں نے آپ کا فرسٹ ماڈیول جو سب کے لیے کمپلسری ہے وہ ہے سیلف ایکچولائزیشن, سیلف ریئلائزیشن. اسے اردو میں چاہے خود شناسی کہہ لیں, خود کو سمجھنا کہہ لیں. یعنی یہ آپ کی کہہ لیجئے ایک آپ کی اپنی ذات کی انڈرسٹینڈنگ کو بڑھانے کے لیے ایک پلان ہے پورا. فرسٹ جو ماڈیول ہے آپ کا, وہ جتنا زیادہ آپ خود کو جانتے ہیں اتنی زیادہ آپ کی میچورٹی, کانفیڈنس, آپ کی پرفارمنس بہتر ہوتی ہے. اینڈ آنورڈ میں وہ اب سب چیزیں لکھوانے لگا ہوں جو آئندہ دنوں میں ہوں گی, اس سے ملتی جلتی چیزیں ہوتی رہیں گی. اور ڈویژن کہاں پر آئے گی, آپ کو ہم پڑھائیں گے, آپ کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ پہ کام کریں گے. آپ کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ, لائک ابھی آپ کلاس میں بیٹھے ہیں, آپ میں سے کئیوں کو نہیں پتا انٹرویو کیسے دینا ہے. آپ قابل ترین ہے لیکن انٹرویو دینا نہیں پتا. اپنی پرسنالٹی پریزنٹ کیسے کرنی, کیسے پریزنٹ کرنا ہے کہ سامنے والا کہ
ویری گڈ, یہ بندہ چاہیے. یا بات چیت کیسے کرنی ہے, کمیونیکیشن اسکل. قابل ترین لوگوں کو میں نے دیکھا انہیں بات چیت نہیں کرنی آتی. میں نے ایسے زندگی کے کئی لوگ دیکھے ہیں. ہم کالج پڑھتے تھے سر, ہمارے کالج میں ایک ایسے پروفیسر صاحب تھے جو پی ایچ ڈی تھے, ایسے 25-26 سال پہ. ان کو بالکل پڑھانا نہیں آتا تھا. اچھا, ہم حیران ہوتے تھے یار فزکس میں پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے, انہیں پڑھانا کیوں نہیں آتا. وہ پتہ لگا پڑھانا ایک اسکل ہے, اس کا تعلق پی ایچ ڈی کے ساتھ نہیں ہے. اگر آپ کے پاس یہ اسکل ہے آپ پڑھا لیں گے, اگر آپ کے پاس اسکل نہیں ہے نہیں پڑھا سکیں گے. پھر آج کے زمانے میں کمیونیکیشن میں آپ کا انگلش بولنا بڑا امپورٹنٹ ہے, مانے یا نہ مانے, یہ آپ ذہن میں رکھیے گا. اگر آپ انگلش میں بات چیت کر سکتے ہیں تو تھوڑا سا ایک ہم نے تڑکا لگایا, ماڈیول ایڈ کیا, اٹ از دی اسپوکن انگلش. ایک ایسا بندہ جو انگلش میں تھوڑی سی بات چیت کرتا ہے وہ زیادہ امپیکٹ. اب باہر کی دنیا میں جاتے ہیں آپ کو بات چیت کرنی پڑتی ہے. آپ ہمارے ساتھ ایک دوست, میں مجھے یاد ہے ہانگ کانگ میں چلا گیا تو مارکیٹ میں ہم پھر رہے تو وہ کہتا ہے, ایک دکان پہ جا کے نا وہ تربوز پکڑ کہتا ہے وٹ او کنے دا او ہاؤ اے. تو وہ پتہ لگا اس کو انگلش تو کوئی نہیں آتی تھی, ٹھیک ہے کہ نہیں. اب اکثر ہمارے پختون بھائیوں کو ہی اور شی ایک کر دیتے نا, وہ ہی ہے شی ہے ایک ہو گیا نا سر, ٹھیک ہے کہ نہیں. وہ جاتا ہے, وہ جاتی ہے, وہ مکس ہو جاتا ہے کہیں. تو آپ کی کمیونیکیشن میں اسپوکن انگلش از ویری امپورٹنٹ. انٹرویو اسکلز بھی لکھ لیجیے گا, یہ ہم نے آپ کی پریکٹس, ہم نے آپ کو بار بار اسیس بھی کرنا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ 2-4 پیس ایسے ہوں جو تنگ آ جائیں اور بھاگ جائیں پلیز. میں ریئلٹی بتا رہا ہوں, اس کی وجہ کیا ہے. یہ اگر آپ کو ہم محنت نہیں کرواتے اور ہم محنت نہیں کرتے تو بھائی کیا ضرورت ہے یہاں آنے کی. 1 ایئر, اچھا تعلیم ممکن میں شروع میں نا کہیں بچے ہوتے تھے وہ کہتے اچھا جی 10,000 روپیہ ضربے, اب 4 سال 3 سال 4 لاکھ سم تھنگ روپیز. ہم کہتے ہیں اس طرح نہ میئر کرو. آپ ذرا یہ سوچو کہ جو یہاں ریسورس یوز ہو رہے ہیں, جو پڑھانے والے آ رہے ہیں, ان کی ایک ورتھ ہے یار. اس طرف ابھی آنا ہے میں نے, پڑھانے والے کون ہیں, پھر فاؤنڈیشن, انفراسٹرکچر, سب چیزیں ہر طرح کی فنکشننگ ہو رہی ہے. تو وہ ایک جرنلی میں آپ کو بتا رہا ہوں جو ہمارے اکاؤنٹس کے ڈپارٹمنٹس بتاتے ہیں عبدالسلام صاحب, کہ جو 10,000 روپے ہم دیتے ہیں آلموسٹ تقریباً 10 سے 15,000 روپیہ پر منتھ ایکسٹرا ایکسپینس ہمارا آتا ہے. یعنی ہمیں ایک بچہ کتنے کا پڑتا ہے جی, 22,000 روپے کا. 22-25,000 روپیہ منتھلی ایکسپینس ہے ایک بچے پہ. اچھا ٹائم علیحدہ. اچھا میں کہوں, اچھا ایک بات سنیے گا, میں اس میں ٹرینر کی فیس شامل نہیں کر رہا پلیز. یعنی میرے پاس ایسے بھی ریسورس ہیں جو کہتے ہیں جی ہم نے ایک لیکچر دینا ہی 1 لاکھ روپے کا, اس سے کم نہیں ہم دے سکتے. اور فاؤنڈیشن کہتی ہے یار یہ واقعی اس ورتھ پہ ہے, اس کی ڈگریاں باہر سے ہیں, اس پہ اس کا مطالعہ اتنا ہے, اس کا ایکسپوجر اتنا ہے, تو ہم ٹھیک ہے جی آ جائیں. کچھ ایسے نہیں کہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے, ہم ان بچوں کو پڑھا رہے ہیں. واپس آتا ہوں. اچھا پھر آپ کو کیا چیزیں پڑھائی, آپ کو رائٹنگ سکلز. رائٹنگ سکل بڑی امپورٹنٹ. ایک رپورٹ کیسے لکھنی, میرا یہ کم از کم میرا مشاہدہ ہے, کمنگ ڈیز میں اس پہ ریسرچ بھی ہم کئی جگہ کرنے لگے ہیں, کہ ہمارے 90% بچوں کو سی وی نہیں بنانا آتا. اپنا پاس آؤٹ ہو جاتے ہیں, سی وی لکھنا نہیں آتا, انہیں سی وی بنانا نہیں آتا. ہمارے ایک بڑی تعداد کے بچوں کو 1 پیج کریٹو رائٹنگ نہیں آتی, اگر خود سے لکھنا پڑ جائے انہیں نہیں لکھنا آتا. اینڈ ناؤ آنورڈ, اٹائر کو کہتے ہیں یور امیج, لک. پہننا کیا ہے, کیسے پہننا ہے, پہناوا کیا ہوتا ہے یار, یہ بڑا امپورٹنٹ. آپ پھر جیسے یہ ہم باتیں کرتے ہیں نا یونیورسٹیوں میں, جب میں کرتا ہوں وہ کہتے ہیں جی اچھا اسٹیو جابس تو دیکھیں کچھا پہن کے آ جاتا تھا. بھائی وہ اسٹیو جابس, تسی اسٹیو جاب نہیں ہو, یو نیڈ, آپ کو سپورٹ چاہیے یار. آپ فیس بک کے مالک نہیں ہیں, آپ مطلب وہ وارن بفے نہیں ہیں. آپ کو تو یار آگے بڑھنا ہے نا, کیا سمجھے اس جگہ پہ. وہ ایک بندہ وہ ایک مزائل بن چکا ہے, اس لیول پہ چلا گیا. اس کو وہ بیسک اسٹریس ہولڈ چاہیے فلائی کرنے کے لیے. لیکن آپ جہاں کھڑے ہو یہاں پر آپ کو اپنا آپ دکھانے کے لیے اچھی پرسنالٹی, آپ کا ڈریس, آپ کے اچھے جوتے, آپ کو اچھی بات چیت کرنی, آپ کی سب چیزیں آنی چاہیے. کیا خیال ہے جی؟ ایک دم بڑی پرانی بات ہے سر, میں کاؤنسلنگ کرتا تھا پی سی نادیہ میں بیٹھ کے, آفس نہیں ہوتا تھا میرے پاس, تو میں نے اس کا سمپل سا حل ڈھونڈا, یار اچھی جگہ بیٹھو اور زیادہ پیسے لو کلائنٹ سے اور اچھی جگہ بولا. تو پی سی نادیہ میں نے 5 لوگوں کو ملنا تھا, 1 گھنٹے کی کاؤنسلنگ, 5 گھنٹے کی. کافی کی فری آفر ہوتی تھی کہ میری طرف سے پی لیں, پیسے بہت زیادہ نہیں ہوتے. ایک کاؤنسلنگ کلائنٹ تھی, نمبر میرے پاس آ چکے تھے, مینیجر ساتھ نہیں ہوتا تھا, یعنی کہ وہ صرف نمبر دے کے کہتا تھا سر یہ ڈن ہو چکا ہے آپ ملیں. تو ایک نا کال آئی, وہ نمبر سیو تھا اسی دن کی کاؤنسلنگ. تو وہ محترمہ کہتی ہیں جی مجھے پی سی میں انٹر نہیں ہونے دے رہے.
اچھا میں نے کہا یار اس نے 25,000 روپیہ مجھے دیا ہوا ہے گھنٹے کا, اس کو کیوں نہیں انٹر ہونے دے رہے؟ تو میں نے کہا کیوں؟ کہتے جی وہ تو کہہ رہے ہیں جی ادھر آپ انٹر نہیں ہو سکتے. میں کہا آپ کہاں پر ایگزیکٹ؟ اس نے کہا جی اندر میں انٹر ہو گئی ہوں, وہ جو جہاں پر سیکیورٹی ہوتی ہے اندر کی, مین انٹرنس, مین گیٹ سے انٹر ہونے کے بعد جو سیکنڈ انٹرنس ہے آپ کی بلڈنگ انٹرنس ہے, میں وہاں پر کھڑی ہوں. میں نے کہا جی آئیں باہر. میں باہر گیا, یقین کیجیے وہ صحیح انٹر نہیں ہونے دے رہے تھے. وہ محترمہ V8 سے اتری تھی, اس کے ساتھ 2 ملازم بھی تھے, لیکن اس کے سر سے پاؤں تک کپڑوں سے لگ رہا تھا کہ جیسے معذرت کے ساتھ وہ شاید کہیں پر صرف کوئی موب کام کرتی ہے صفائی کا. مجھے پتہ لگا یار ہو یہ تو بڑا عجیب ہو گیا. بندے کی پرسنالٹی اور یہ چیزیں تو بڑی میٹر کرتی ہیں, اور ہمیں ساری زندگی کسی نے نہیں پڑھایا ہوتا. اب پتہ لگا کہ یار یہ آپ کی پرسنالٹی, آپ کی لک, آپ کی اٹائر, آپ کا دکھنا, یار یہ بڑا میٹر کرتا ہے, بڑا میٹر کرتا ہے. آپ جتنے مرضی قابل ہیں, فرسٹ تو آنکھوں نے دیکھنا نا, لوگوں نے بولیں گے تو پتہ لگے گا قابل کتنے. کیا خیال ہے؟ پہلے تو آنکھوں نے دیکھنا ہے. تو اٹائر, لک, امیج, ڈریس سینس, یہ پڑھائی جائے گی. اینڈ دی لاسٹ موسٹ امپورٹنٹ, ٹیبل مینرز. ٹیبل مینرز سر لوگوں کو پتہ کوئی نہیں ہوتا کھانا کیسے کھانا ہے. میں آپ کو بتاؤں, اس کو ویسے عمر چیمہ صاحب کس نے آئیں گے تو ان سے وہ کوشچن آپ کیجیے گا. ہم اس کو سکلز میں ڈیوائڈ کر دیا, ہارڈ سکلز, سافٹ سکلز اینڈ مڈل سکلز. دیر از اے ٹرم مڈل سکلز. مڈل سکل کیا ہے؟ دروازہ ناک کر کے آنا ہے, ہوم کر کے آگے, یہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی, مڈل سکلز ہے نا جی. کسی سے بات کیسے کرنی ہے, مخاطب کیسے کرنا ہے, شکریہ کیسے ادا کرنا. ہمیں لگتا ہے سافٹ نہیں ہے, مڈل سکلز ہیں. مینرزم کو, جو ساری بنیادی مینرز ہیں نا, ان کو کیا کہتے ہیں جی؟ مڈل سکلز. وہ ہمیں نہیں پتا. ٹھیک ہے جی. مجھے کل جاوید چودھری صاحب نے بڑی پیاری بات کی. کہتے ہیں جب میں نے سکل سیکھنی شروع کی تو سب سے پہلی جو سکل سیکھی وہ جوتے تسمے باندھنا تھی. ہمیں کسی نے سکھائی کوئی نہیں, انج کر کھینچ کے باندھنے, بوڑھے بیچارے آکڑے ہونے لگے. ہمیں کسی نے نہیں سکھایا. ہمیں نہیں کسی نے سکھایا کب کون سے کپڑے کیسے پہننے. لوگوں کو سرو کرنا نہیں آتا. کیا خیال ہے جی؟ یہ ہم یونیورسٹیوں میں جاتا ہوں نا, سوال نہیں کرنا کسی نے سکھایا. وہ سوال کم ہوتا ہے, طنز زیادہ ہوتا ہے, بحث شروع کر دیتے ہیں. آگے چلتے ہیں جی. پڑھانے والے کون ہوں گے؟ سر یاد رکھیے گا, ہم فاؤنڈیشن نے کرائٹیریا طے کیا کہ پڑھانے والے پریکٹیکل لوگ ہوں. مثلا اگر آپ کو سافٹ ویئر پہ آ کے کوئی بات کر رہا ہے تو عبدالسلام صاحب کیوں بات کریں؟ عبدالسلام صاحب $28 ملین کی کمپنی چلا رہے ہیں, ان کو بات کرنی چاہیے. سر 5 ارب کی کمپنی چلانے والے کو بات کرنی چاہیے اسٹوڈنٹ سے, یار میں آپ کی یونیورسٹی سے پڑھا ہوں اور یہ دیکھو جی میری اس وقت کمپنی جو ہے وہ $28 ملین کی کمپنی ہے اور 300 بندوں کو میں نے جاب دے دی ہے. تو سر مجھے بتائیے گا ایک IT کے پروفیسر کا اثر زیادہ ہوگا یا عبدالسلام کا اثر زیادہ ہوگا بات کا؟ سر پریکٹیکل اثر ان کا ہوگا جی. ایک میڈیا اسٹڈیز کا پروفیسر پڑھا رہا ہے اور سلیمان عابد صاحب جو روز ٹی وی پہ 3-4 پروگرام کرتے ہیں وہ پڑھا رہے ہیں, تو زیادہ امپیکٹ کس کا ہوگا؟ جس کا پریکٹیکل ایکسپوجر زیادہ. تو ہم نے کرائٹیریا طے کیا کہ آپ سب کو, مثلا فرض کریں جی آپ کو ڈریس پڑھایا جا رہا ہے, ڈریس آپ کو کون پڑھائے گا؟ ڈریس آپ کو میلز کو پڑھائے گا حامد سعید صاحب, فیمیلز کو کون پڑھائے گی؟ سمن پڑھائے گی. ٹھیک ہے جی, سمن باجی پڑھائیں گے. اب یہ کیوں پڑھائیں گے؟ حامد سعید صاحب نے ڈریس کو نیو یارک میں سیکھا, 30 سال سے وہ امیج کنسلٹنسی کر رہے ہیں. وہ مجھے بتاتے ہیں شاہ صاحب یہ کپڑے آپ نے ایسے پہننے, آج تھوڑے سے انفارمل آپ ہوں, آپ نے جوتا کون سا پہننا ہے, آپ نے کیسے چلنا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں انہوں نے مجھے پڑھائی سکھائیں. ٹیبل مینرز کے ایکسپرٹس ہیں ہمارے پاس, کانٹینٹ رائٹنگ کے ایکسپرٹس ہیں, اسپوکن کے ایکسپرٹس ہیں. میں ان کو کیا کہہ رہا ہوں؟ ایکسپرٹس. اب ریسورس کی 4 قسمیں ذرا سن لیجیے گا. پہلا طبقہ وہ ہے یہ کوئی بھی ہو سکتا ہے, میں کسی کو میں برا نہیں کہہ رہا. سر انہوں نے چیزوں کو کتابوں میں پڑھا ہوتا ہے اور ان کا کوئی پریکٹیکل کسی بھی طرح کا کوئی ایکسپوجر نہیں ہوتا, اور یہ تعداد بہت زیادہ ہے. انہوں نے کتابوں میں چیزیں پڑھی ہوتی ہیں. بس انہوں نے کتاب میں پڑھا ہوتا ہے کہ جی کامیاب ہونے کے لیے موٹیویشن بہت ضروری ہے. یہ انہوں نے پڑھا ہوتا ہے لیکن خود کامیاب نہیں ہوتے. انہیں کسی نے بتایا ہوتا ہے, کتاب میں انہوں نے کھول کے پڑھا ہوتا ہے, گول سیٹنگ از ویری امپورٹنٹ, پلاننگ از ویری امپورٹنٹ. نہ ان کے اپنے گولز کلیئر ہوتے ہیں, نہ پلاننگ ہوتی ہے, یہ صرف کتاب تک ہوتا ہے. اچھا جب بھی امپلیمنٹ ہوگا تو رزلٹ آئے گا. کیا بولا؟ امپلیمنٹ ہوگا تو رزلٹ آئے گا. رزلٹ آئے گا تو کچھ پریکٹیکل ہو گیا. پریکٹیکل ہوگا تو میں اس کو اگلی کیٹیگری میں لے کے جا رہا ہوں. وہ جمپ کر کے ٹیچر سے چلا گیا ٹرینر پہ. ٹرینر وہ ہے جو خود کچھ کر چکا ہے, کسی ایکسپیرینس سے گزر چکا ہے اور اب آپ کو بتا رہا ہے آپ بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ایک اور کیٹیگری اس سے اوپر کی, دے آر کوچس, پرسنل کوچس.
دنیا کے بڑے بڑے جو کامیاب ترین لوگ ہیں ان کے ایڈوائزرز ہوتے ہیں, پرسنل کوچ ہوتے ہیں. میں تو اس کا شدید قائل ہوں. میں کہتا ہوں گلا خراب ہوتا ہے, آپ ڈاکٹر کو دکھاتے ہو تو اگر آپ کو غصہ زیادہ آتا ہے تو اس کا کنسلٹنٹ کیوں نہیں ڈھونڈتے؟ میں کہتا ہوں جی اگر آپ کے بازو میں درد ہے تو آپ فزیو تھراپسٹ کے پاس جاتے ہو, لیکن اگر آپ منفی بہت سوچتے ہو تو کسی کنسلٹنٹ کو کیوں نہیں ڈھونڈتے؟ تو یہ کوچس کا ایک لیول ہے, یہ بھی آپ کو ملیں گے اس میں. اینڈ دی لاسٹ موسٹ امپورٹنٹ دی سکسیس سٹوریز. یعنی ہم پہلے کو مائنس کر چکے ہیں, میں نہیں اس کو انکریج کر رہا ہوں. یونیورسٹی میں ڈھیر پڑھے ہوئے ہیں, ان سے خدا کے لیے پڑھیے, کتابیں جانیے, سب کچھ چیزیں. میں یونیورسٹی پنجاب پڑھاتا تھا, کسی ٹائم پہ وزٹنگ میرا تھوڑا سا ایکسپیرینس تھا, اور ہمارے ایک ایچ او ڈی وہ کہا کرتے تھے یار یہ کیا وجہ ہے, وائی اسٹوڈنٹس فالو یو. میں کہا سر وجہ یہ ہے کہ آپ کی ساری زندگی کی کامیابی کہیں بھی ریفلیکٹ نہیں ہو رہی, نہ نالج میں ریفلیکٹ ہو رہی ہے, نہ ایکسپوجر میں ریفلیکٹ ہو رہی ہے, گاڑی کپڑا کسی جگہ تو کوئی ریفلیکٹ ہو, وہ کیوں فالو کرے آپ کو؟ ون لائنر. اگر آپ کی اپنی کامیابی کسی بھی طرح کی آپ کی زندگی میں کسی طرح وہ اس کا امپیکٹ نظر آنے لگ پڑا, لوگ آپ کو فالو کرنے لگ پڑیں گے. سو اس میں آپ کے پریکٹیکل لوگ ہیں, اس میں آپ کے کوچس ہیں, اس میں آپ کی سکسیس سٹوریز ہیں. ہاں جی آگے چلے جی. قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن یہ کیوں کروا رہی ہے جی؟ قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن ایک, یہ بھی ٹرم سن لیجیے گا, این پی او ہے. کیا ہے جی؟ این پی او ایک ایسے ادارے کو کہتے ہیں نو پروفٹ آرگنائزیشن. ٹھیک ہے جی. قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کی آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا زکوٰۃ کی کمپین چل پڑی ہے, قاسم علی شاہ چندہ اکٹھا کر رہا ہے, ایسا کبھی سنا آپ؟ یہ فاؤنڈیشن سسٹینیبل ماڈل پہ میں نے اس کو کھڑا کیا 5 سال پہلے. مجھے لوگ کہتے تھے شاہ صاحب اتنے بڑے کارپوریٹ کلائنٹس کو آپ نے ڈیل کیا اور آپ ان کو سکھاتے پڑھاتے رہے, ادارہ بنانے کا آپ کا پہلے بھی ایکسپیرینس ہے, کیوں نہ ایک آرگنائزڈ ادارہ ہو جو سسٹینیبل ہو. تو ہم نے اس کے سسٹینیبل گولز بنائے, اور پریکٹیکلی یہ 10 پروجیکٹس, اس میں 10 پروجیکٹس ہیں جو ایک پروجیکٹ میں آپ آئے ہیں جس کا نام تعلیم ممکن یا تعلیم ممکن پلاٹینم ہے. اے ڈی آر ونگ ہے, جسٹس انوار صاحب دیکھ رہے ہیں, ریسرچ کا ونگ ہے, کتابیں چھپ رہی ہیں, سوشل میڈیا چل رہا ہے, پروڈکشن ہو رہی ہے, سکسیس سٹوریز ریکارڈ ہو رہی ہیں, ٹریول کیے جا رہے ہیں, وی لاگ بن رہے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے. آپ اس میں سے ایک پروجیکٹ میں آ گئے. قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کا پلان یہ تھا کہ ہم اگر اس پروجیکٹ کو کرتے ہیں تو سوسائٹی میں ہیومن ریسورس کی کوالٹی بہتر ہو جاتی ہے. پاکستان رقبے کا نام نہیں ہے, پاکستان 22 کروڑ لوگوں کا نام ہے. اور پاکستان کا چیلنج یہ ہے کہ لاہور میں رہتے, میں آپ کو بتا رہا ہوں, اگر آپ کو گھر بنانا پڑ جائے اور اچھا پلمبر ڈھونڈنا پڑے تو نہیں ملے گا. یہ ہیومن ریسورس کی کوالٹی کا لیول ہے. بڑے چھوٹے کام اس کے ایکسپرٹس نہیں ملتے. ہمارے وہ اسکول کی ٹیچرز, پرانی بات ہے, ایک دفعہ نا ایک ٹیچر نے چھٹیاں 20 چھٹیاں مانگی اس کی میڈیکل کے لیے. میں نے کہا ہوا کیا ہے؟ بس سر بڑی بیمار ہو گئی. ہوا کیا ہے؟ وہ ہمیں پتہ نہیں لگی یار کیا ایسا میڈیکلی کیا ہو گیا کہ جناب وہ اس کی تو 20 ڈیز کے بعد آئی. تو اس نے کہا سر آپ کو بڑی حیرت ہوگی سن کے, کہتی میں پارلر گئی اور میں نے اپنی آئی برو سیٹ کرانی تھی, اس نے ایک اڑا دی. تو وہ 20 دنوں میں آئی ہے تو میں آئی ہوں. تو میں نے کہا اس نے اڑا کیوں دی؟ کہتی ہے وہ اس کا دھیان کہیں اور چلا گیا تھا. سر یہاں طیارے والے کا دھیان جاتا ہے, وہ گر جاتا ہے, 200 بندہ مر جاتا ہے. آپ ذرا کبھی جا کے نکال کے دیکھیے گا, ایسے آپ کو فنی واقعات ملیں گے. میں کراچی میں ایک دفعہ اترا, 5 اسٹار میں ٹھہرا, 5 اسٹار نام نہیں لیتا, ایئرپورٹ کے پاس ہی ہوٹل کا, اور روم میں چیک ان کیا میں نے ختم 11:30 گھنٹے میں عشاء پڑھ لوں. تو خدا کا کرنا میں نے جیسے ہی ابھی واش روم میں جا کے کھولا ہے, پانی نہیں. تو میں کہا تھوڑی دیر میں آ جائے گا, تھوڑی دیر میں بھی نہیں آیا. 5 اسٹار. میں نے کال کی, وہ کہتے جی آج پانی کا ناغہ ہے. میں نے کہا 23,500 روپے کا کمرہ میں نے لیا یار, پاکستان کے 5 اسٹار. کہتا آپ کو بالٹی بھیج دیتے ہو. میں کہا تیرے وچ تے میرے اچھرے والے گھر وچ کی فرق ہے پھر, جی تو منو بالٹی بھیجنی ہے. کہتا نہیں پانی صاف ہوگا, وہ ٹینشن نہیں. تو بتانے کا آپ کو مقصد یہ ہے کہ یہ ساری باتیں آپ کو کیوں بتائی جا رہی ہیں. سر ایک بات کہیں نہ کہیں لکھ لیجیے گا, یہ آج کی پھر سب سے پریشیس بات ہے, اسکوپ ٹیلنٹ کا ہے, قابلیت کا اسکوپ ہے. کوئی ڈگریوں کا کوئی اسکوپ کوئی نہیں ہے. میں ایسے بچوں کو جانتا ہوں, یقین کریں, جنہوں نے میٹرک کیا ہوا ہے, مہینے کا پیسوں کے اعتبار سے بڑے اچھے پیسے کما رہے ہیں کیونکہ کام آتا ہے, اسکل ہے. آئی ٹی کی بات کر رہا ہوں, جی بالکل ایسے ڈیولپر ہے. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں. یہ کہتے ہیں ٹیچر کہتا ہے جی میری تنخواہ زیادہ نہیں ہے. میں ایسے ٹرینرز کو جانتا ہوں, اور نخرے بھی ہوتے ہیں, بندے بھی ایئرپورٹ پہ کھڑے ہوتے ہیں, اسکواڈ بھی کھڑے ہوتے ہیں, لائنیں بھی لگی ہوتی ہیں, اور ہوٹل بھی بک ہوئے ہوتے ہیں. وجہ کیا؟ قابلیت ہے. قابلیت ہے.
آپ قابل ہیں وہ شانے کہیں دے گا آپ کو. آپ قابل نہیں ہیں, یقین کیجئے ساری زندگی آپ روتے رہیں گے سسٹم ٹھیک نہیں, ملک ٹھیک نہیں, یہ ٹھیک نہیں. سر اتنا اسکوپ. سو فاؤنڈیشن چاہتی یہ ہے کہ ریسورس بڑھے, اور یہ پھر اگین بڑی امپورٹنٹ چیز یہاں ایڈ کروں گا جس میں آپ سب نے شامل ہونا. ہم ٹرینڈ میکر ہیں. قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن از اے ٹرینڈ میکر. ہم بڑے ایسے کام ہم نے پہلے بھی کیے ہیں اور کر رہے ہیں جو بعد میں کیا ہوتا ہے ٹرینڈ بن جاتے ہیں. مثلا یہ ساری چیزیں جو آپ کو میں نے بتائی ہیں, آپ کے خیال میں یہ ساری چیزیں یونیورسٹیاں کیوں نہیں کروا رہی؟ کیونکہ ٹرینڈ نہیں بنا. پاکستان کے ٹریننگ کے ٹاپ 3 ادارے بتائیں جلدی سے, 1 2 3 ٹریننگ کے, جہاں پر ٹریننگ ہوتی ہے اور آپ کہتے ہیں سر واو کاکول. ایسے ہی ہے نا, دنیا ساری کہتی ہے 5ویں نمبر پہ فوج ہے آپ کی. کیوں؟ ٹریننگ ہے نا جی. وہ لیتے ہیں ایک بچہ, اس کے بعد جب نکلتا ہے تو وہ بچہ کیا ہوتا ہے, وہ چیتا ہوتا ہے. سیکنڈ از سول سروس اکیڈمی. آپ کہتے ہیں جی ایک CSS کیا, اس کے بعد آپ کی ٹریننگ ہوئی ہے 9 مہینے کی, CTP کیا, اور CTP کرنے کے بعد آپ سول سرونٹس, اینڈ دین یو موو. آپ کہتے ہیں جی ایک نیا کام ہوا کہ آپ جج بن گئے, پھر آپ کی ٹریننگ ہوئی ہے, اس کے بعد آپ جج بن گئے, پہلے وکیل تھے. آپ تینوں اداروں کا جا کے کبھی کسی جج سے, کسی فوجی سے اور کسی آپ سول سرونٹ سے انٹرویو لیجئے گا, وہ کہے گا یہ جو کچھ ہوا تھا ٹرینرز کے ذریعے ہوا تھا, پروفیسروں کے ذریعے نہیں ہوا تھا. میں نے آج تک ان تینوں اداروں میں پڑھا رہا ہوں, پچھلے ہفتے اسٹاف کالج پڑھا کے آ رہا ہوں, آج تک وہاں پروفیسر نہیں دیکھا. آج تک میں نے وہاں کون دیکھے ہیں؟ وہاں میں نے ٹرینرز دیکھے ہیں, وہاں میں نے کنسلٹنٹس دیکھے ہیں, وہاں میں نے کوچز دیکھے ہیں, اور وہاں میں نے سکسیس سٹوریز دیکھی. اگلے مہینے میں SMC پڑھانے جا رہا ہوں سائنٹسٹ کا نیلور. میرے سے پہلے والی کلاس ڈاکٹر سمر مبارک بند پڑھا رہے ہوتے ہیں, قاسم علی شاہ پڑھا رہا ہوتا ہے, اس لیول کی. امریکن امبیسڈر آیا وہ جی بات کرنے کے لیے, ٹھیک ہے جی, ٹرکش امبیسڈر آیا ہوا. وہ لوگ جن کی اچیومنٹس ہیں, ایک بات یاد رکھیے گا, اچیومنٹ سے پڑھا سیکھا جا سکتا ہے, فیلئر سے نہیں سیکھا جا سکتا. اپنے فیلئر سے سیکھا جا سکتا ہے, بہت قریب ہوتا ہے نا. ہم جس سے امپریس ہوتے ہیں اس کی سکسیس سے ہوتے ہیں, کسی کی ناکامی سے ہم امپریس نہیں ہوتے. یہ کبھی نہیں ہوا آپ کے یہ کیا کمال گرا ہے, واہ 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 میں نے بھی سیکھ لیا, ٹھیک ہے نہیں یار. فیل ہونا کسی کا دیکھ کے آپ نے کہا یار مزہ آ گیا, ایسے فیل ہوتے ہیں. کیا خیال ہے, وہ گٹر میں گر گئے, یار واہ واہ کیا کمال گرے ہو, سکھاؤ یار یہ کیسے گرتے ہو, ہر دفعہ گٹر میں گر جاتے ہیں. ایسے نہیں ہوا نا جی. آپ ہمیشہ سکسیس والے سے امپریس ہوتے ہو, اس کی بات کو نوٹ کر لیتے ہو. سو یہ آپ کے پاس ایک بڑے ریسورس اور یہ سارے اس ویژن کے ساتھ یہ ہمارا ٹرینڈ بنا رہے ہیں جی کہ یار خدا کے لیے یونیورسٹیاں اتنا بڑا ظلم نہ کریں. بچے اپنی ساری زندگی کی قربانی دے کے, اپنا آپ بیچ کے, لگا کے, ماں باپ بچے کو یونیورسٹی بھیجتے ہیں, اور بچہ یونیورسٹی میں خواب دیکھتا ہے, او پتہ نہیں کیا ہونا ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا, پاس آؤٹ ہو جاتا ہے, کہتا ہے ابھی ہونا ہے کچھ, ابھی ہونا ہے کچھ, ابھی فلم ہوتی ہے نا, ابھی ہونا ہے, ابھی ہونا. وہ ایک بور سی فلم چلتی ہے جی. آخر کار ہم بھی GPA رٹے, انٹرنل وائوا ایکسٹرنل وائوا عادی ہوتے ہیں, ڈگری لیتے ہیں, اور اسی جیسے بن جاتے ہیں جو سارے پہلے پاس آؤٹ ہوئے, نئے نہیں ہوتے ہیں, کچھ نیا نہیں ہوتا. تو ہم اس کے خلاف ہم ٹرینڈ چینج کرنا چاہتے ہیں. تعلیم ممکن آپ کا رول کیا ہے, یہ آج سب سے امپورٹنٹ ہے. آپ نے پوائنٹس لکھنے اس کے لیے. پہلا پوائنٹ یہ, یور پنکچویلٹی اینڈ ریگولیرٹی از ریکوائرڈ. اف یو آر ناٹ پنکچوئل, پہلے نا جب نیا شروع کیا نا تو بچے کبھی آتے تھے کبھی نہیں آتے تھے, ہم بھی پیسے دے دیتے تھے. ہم نے کنڈیشن کر دی, ہم نے کہا ان کے پیسوں سے زیادہ تو ہم خرچ رہے ہیں, جو ہم ان کو دے رہے ہیں اس سے زیادہ تو ہم خرچ رہے ہیں. سو کنڈیشن بن گئی کہ جس کی پارٹیسپیشن نہیں ہے اس کو اس منتھ کے اکاؤنٹ کے پیسے نہیں ملنے. جس نے جانا چل جائے, بھائی آج میں سائن کر کے آ رہا ہوں نیچے, مہینے کا 60-70 لاکھ روپے کا فاؤنڈیشن کا ایکسپینس میں نے سائن کرنے ہوتے ہیں. تو میں سائن کر رہا تو میں دیکھ رہا, میں نے ان سے پوچھا کوئی ڈراپ تو نہیں ہو گیا, تو 280 میں سے کسی ایک نے چھٹی نہیں کی تھی. کیوں سر؟ یہاں آپ کو سکھایا بھی جا رہا ہے, اس کے پیسے پے کیے جا رہے ہیں, پیسے پے کیے جا رہے ہیں. تو بتانے کا مقصد یہ ہے, مجھے بتائیے کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کو کہ بسکٹ بھی آپ کو کھلائے تو جلال سنس کے کھلائے. منگوا لے کسی تھکی بیکری سے قاسم علی شاہ, کیوں منگوائے جی؟ سر بیٹا کا ہے, آپ کو بیٹی کا ہے, تو بیٹے بیٹیوں کے ساتھ اچھا سلوک ہی کرنا چاہیے. کیا خیال ہے؟ تو یہ تعلیم ممکن کی پارٹیسپیشن میں نمبر 1 از یور پنکچویلٹی. اینڈ آئی ریکویسٹ, یار مجھے اچھا لگے گا کسی فورس پیسوں کے لیے نہ ہو, جو سلمان عابد صاحب نے کہا, یار وہ 10,000 روپے ٹیوشن پڑھا لو, مل جائے گا آپ کو, کیا ضرورت پڑی آنے کی. لیکن اگر آپ پیشن سے آتے ہو تو اٹس اپرچونٹی, اتنے لوگوں سے ملنے کا ایک بہت اچھا موقع آپ کو مل گیا. آپ کا جو پیشن ہے وہ نمبر 1 ریکوائرمنٹ ہے, پنکچویلٹی ریکوائرمنٹ. نمبر 2 میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے, پلیز آپ آئیں
اپنی ایک ڈائری, اپنی ایک نوٹ بک اس کے لیے مختص کر دیں, ایک کاپی پینسل اس کے لیے اچھی سی رکھیں. جیسے شاعر نے اپنی شاعری کی کتاب علیحدہ رکھی ہوتی نوٹ بک نا. سو جب بھی آئیں کچھ نوٹنگ مٹیریل ساتھ لے کر آئیں. 2 چیزیں ریکوائر ہوگی. نمبر 2, جب بھی آئیں میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے, عادت ڈالیں صاف ستھرا رہنے کی اور اچھا رہنے کی. آپ آزما کے دیکھیے گا, زندگی میں ترقی وہ لوگ زیادہ کرتے ہیں جو نیٹ اینڈ کلین ہوتے ہیں. اسلام صفائی نصف ایمان ہے, ایسے نہیں کہا گیا. دنیا کے کائنات کے سب سے سمجھدار بندے نے بات کہی, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ذرا سوچئے گا کہ ایسے کسی کی کوٹیشن ہم کہتے ہیں کیا بات ہے جی, واہ واہ. کائنات کے سب سے بہترین انسان نے ایک بات کہی, کیا؟ صفائی نصف ایمان ہے جی. ایمان آدھا جو کیا ہے, صفائی ہے. اچھا وہ صرف آپ کے باہر کی بھی ہے اندر کی بھی ہے, باہر کی نہیں ہے صرف, باہر کی صفائی بھی اندر کی صفائی بھی. منفی نہیں سوچنا زیادہ, بد گمان نہیں ہونا. حضور والا آپ کا ڈریس, آپ کا کانفیڈنس, آپ آئیں آپ کی باڈی لینگویج بتائیں, آپ کا کندھا اٹھا ہونا چاہیے, آپ کی آنکھیں پتہ لگنی چاہیے, آپ کی بہادری. کیا سمجھے اس کا مطلب کیا ہے یار؟ جو کچھ ہے اسے تو نہیں تم بدل سکتے, لیکن جو پڑا ہے اس کو تھوڑا سا ٹھیک کر سکتے ہو. وقت آئے گا لنڈا نہیں خریدو گے, اپنے پہن لو گے, اچھے پہن لو گے, برانڈ کے پہن لو گے, لیکن جو آج پہنا ہوا ہے چٹا سوٹ, کالے جوکر, صاف ستھرے, آکڑے ہوئے, کلیئر, کانفیڈنس کے ساتھ یہاں آؤ, اچھے جوتے اچھے کپڑے پہن کے آؤ. کیونکہ آپ فرض کریں کہیں تعارف کروا رہے ہیں, یار میں تعلیم ممکن پروگرام پلاٹینم کا حصہ ہوں, پتہ لگے یار آپ کی لک سے, آپ کے لباس سے, آپ کے لہجے سے, آپ کے کانفیڈنس سے. کانفیڈنس میٹر بڑا کرتا ہے جی, بات کرنا, کھڑے ہونا. نیکسٹ ویژن کیا ہے جی ہمارا؟ آپ کو ون لائنر بتا رہا ہوں. میرا ایک خواب تھا, میں یونیورسٹی بنانا چاہتا ہوں, بڑا عرصے کا بڑا پرانا خواب ہے, پتہ نہیں بنا لوں شاید, لیکن میں کہتا ہوں کہ یونیورسٹی بناؤں اس سے زیادہ بہتر ہے یونیورسٹیز میں ہم کچھ تبدیلیاں پیدا کریں. ہمارے ہاں کوئی ٹریننگ نہیں ہے, فیکلٹی ٹریننگ پروگرامز کوئی نہیں ہے. جو بیچارہ خود قابل ہے وہ ڈاکٹر صاحب آپ ماشاء اللہ بہت قابل ہیں, پاکستان میں ایک پوسٹ ڈاک ہیں اسپیشل ایجوکیشن میں, یہ اپنی محنت ہے, ان کی سٹوری سنیے, اپنی اسٹرگل ہے, خود محنت کرتے 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 ہر انٹرویو میں ٹاپ, ہر جگہ, اور ماشاءاللہ اس مقام پہ پہنچ. زیادہ تر نہیں ایسے, دکھ کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں. تو ہمارا ویژن یہ ہے جو میں پہلے بتا چکا ہوں, ٹرینڈ سیٹنگ ہے. ہم چاہتے ہیں یونیورسٹیوں میں ماحول بدلے, گیسٹ اسپیکر کلچر ہے, کچھ نئی بات ہو, کتاب پڑھی جائے. بچے ٹیچر کو فالو کرتے ہیں, ٹیچر ہی کتاب نہیں پڑھتا تو بچہ کیا پڑھے گا؟ آپ کا ایک رول یہاں پر, یہ بھی بڑی انپورٹنٹ میں چیز مس نہ کر جاؤں, اگر آپ کو کوئی ریڈنگ مٹیریل دیا جائے تو ضرور پڑھیے پلیز. آپ سب کو اپنی تلاش دے دی گئی ہے, میرے علم میں یہی ہے, ایسے ہی اپنی تلاش دے دی گئی ہے. آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس کو پڑھنا شروع کر دیجیے, کیونکہ اس دفعہ یہ ہوا کہ آپ کے سیشن ہی کل پرسوں چوتھ ہے, تو اس مہینے کا کام ہم نے مکمل کر دیا ہے, اور اس منتھ کے جو فائنانس ہیں جیسے ہی آپ کے اکاؤنٹس بنیں گے ٹرانسفر ہو جائیں گے. آپ کے اس منتھ کے پیسے ہمارے پاس امانتاً پڑے ہوئے ہیں. آپ یہ تینوں سیشنز اٹینڈ کریں گے, جیسے ہی اٹینڈ کر دیا ہم نے آپ کو پے کرنا. آپ کا ویژن کیا ہونا چاہیے؟ بڑا سمپل ویژن ہے. پھر 1400 سال پہلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, نیچے والا ہاتھ جو ہے, اوپر والا ہاتھ جو ہے وہ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. سر جی جس کے پلے کچھ ہے وہ دے سکتا ہے. پلے علم بھی ہونا چاہیے, پیسے ہی نہیں صرف ہوتے, پلے اخلاق بھی ہوتا ہے, پلے کوئی تدبر بھی ہوتا ہے. ہمارا ویژن یہ ہے, آپ کا ویژن یہ ہونا چاہیے کہ آج ہم تعلیم ممکن میں ایک ہمیں سپورٹ پروگرام ملا, جس سے آپ سپورٹ پروگرام نے, اسکالرشپ کیا ہوتی ہے, سپورٹ ہوتی ہے. کل کو ہم اس کو کہیں نہ کہیں پے بیک کریں گے. کیا ہے جی؟ پے بیک کریں گے. ممکن ہے گاؤں کا ایک بچہ آپ پکڑیں اسے کہ یار میں اپنے گاؤں سے ایک لڑکا پکڑتا ہوں یا بیٹی کو بلاتا ہوں, اس کو پڑھا دیتا ہوں. ممکن ہے آپ اپنے چھوٹے بھائی کو کہیں یار یہ میرے پہ کسی نے احسانی کی تھی, میں تم پہ کر دیتا ہوں. ممکن ہے کہ آپ کو خیال آئے کہ یار مجھے عبدالسلام کی طرح واپس اپنی یونیورسٹی سے رابطہ کرنا چاہیے اور ایجوکیشن یونیورسٹی کے بچوں کو پکڑنا چاہیے کہ آئیے میں آپ کی ہیلپ کرتا ہوں, ٹرین کرتا ہوں اور آپ کو جاب بھی دیتا ہوں. کتنی بڑی بات کہ جہاں سے آپ پڑھے ہیں انہی بچوں کو آپ کہہ رہے ہیں جی میں جاب دیتا ہوں. تو یہ آپ کا ایک ویژن, پے بیک کرنے کا ویژن ہونا چاہیے. بڑی جو ایکٹیویٹی رکھیں گے اس میں آپ سے اوتھ بھی لیں گے کہ آپ نے پے بیک کرنا ہے, اس سوسائٹی کو پے بیک کرنا ہے, پیرنٹس کو پے بیک کرنا ہے, کسی نہ کسی کو پے بیک کرنا ہے.
اینڈ دی لاسٹ موسٹ امپورٹنٹ کوشچن، اس سارے پروسیس سے ہمارے ملک کو فائدہ کیا ہوگا؟ سیدھی سی بات ہے سر، ملک ترقی بندوں کی وجہ سے کرتے ہیں، انسانوں کی وجہ سے کرتے ہیں، افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیریں۔ سر جہاں ہیومن ریسورس کی کوالٹی نیچے ہے وہ قوم پیچھے ہے، جہاں کوالٹی بہتر ہے وہ قوم ترقی کر جاتی ہے۔ تو ہمیں اگر ترقی کرنی ہے تو ہمیں اپنا رول، اتنی بڑی پینٹنگ میں ایک اپنا رول دیکھنا ہے، ایک اپنا رول چھوٹا سا، بالکل مائنیوٹ سا، لیکن ہونا چاہیے کوئی رول۔ آپ سوچیں گے یار میں کیا کر سکتا ہوں، اس ملک کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں، اس قوم کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں، دوسروں کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں، کوئی آسانی پیدا کر سکتا ہوں، کوئی ایسی چیز جس سے دعا مل جائے مجھے۔ ہر چیز سے پیسے نہیں لیے جا سکتے، دعا لینا بڑی کمال کی بات ہے، برکت کمانا بڑی بات ہے، فضل کمانا بڑی بات ہے، آسانی کسی کو دینا، جو دے رہے ہیں آپ آنا شروع ہو جاتا۔ سو یہ ایک سارے کا سارا اس پروگرام کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا۔ آپ کی انٹریکشن کئی لوگوں کے ساتھ ہونی ہے، ہمارے کئی ایسے ریسورس ہیں جو پہلے سے یہاں موجود ہیں، کچھ ریسورس سے ہم رابطہ کرتے رہتے ہیں۔ یہ اگلے 3 دن جو آپ کے بڑے امپورٹنٹ ہیں جی، آج آپ کا آغاز ہو رہا ہے، ہم چاروں نے بات چیت کی، اس میں اسپیشلی جو آئی ٹی اور سائیکالوجی اسپیشل ایجوکیشن کا ڈفرینس ہے وہ بھی بتا دوں، مس کر گیا میں۔ مہینہ ڈیڑھ دو میں جو آئی ٹی والے بچے ہیں یہ ٹوٹلی علیحدہ ہو جائیں گے جی، کمپیوٹر سائنس کے بچے سارے علیحدہ ہو جائیں گے، اور ان کو ہم ایک علیحدہ سے بلڈنگ میں، علیحدہ سے کیمپس پہ ان کو ایک انکیوبیشن سینٹر میں ڈال دیں گے، ان کی لیبز، ان کی ایکٹیویٹیز ساتھ تھوڑا چلتا رہے گا۔ یعنی اصل میں یہ سارا کچھ جو میں نے بتایا نا، ان کے لیے شاید وہ 20 یا 30% ہے، ریمیننگ جو ہے وہ سارا ہارڈ سکلز ہے، جو انشاءاللہ انشور کر رہے ہیں عبدالسلام صاحب، جو ہماری سائیکالوجی ہے اور جو کہہ لیجیے اسپیشل ایجوکیشن ہے اس کو انشاءاللہ لیڈ کر رہی ہے میڈم عفاف، اور اس میں گیسٹ اسپیکرز بھی ہیں، میڈم کے سیشنز بھی ہیں، کچھ میرے سیشنز بھی ہیں، تو یہ چلتے آخرکار سال میں اینڈ ہوگا۔ سائیکالوجی اسپیشل ایجوکیشن والوں کے لیے میڈم نے جو ویژن ایک بڑا اچھا آئیڈیا دیا کہ 3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں کہ اللہ کرے آپ کو جابز مل جائیں اپنی فیلڈ میں، اچھا نہیں آپ اپنا کلینک کریں۔ بڑا پرابلم پاکستان میں، اللہ نہ کرے کسی کو آٹزم ہو، اس کو پتہ نہیں لگتا جانا کہاں پر ہے، کوچ ہی نہیں ہے، ٹرینرز ہی نہیں ہے، بچے کو ADHD ہو جو پتہ ہی نہیں لگتا جی جانا کہاں پر ہے، ٹرینرز نہیں ہے، کوچ نہیں ہے۔ پھر سائیکالوجی کو تو بہت ہی برا حال ہے، آپ یقین کریں، آپ چائلڈ سائیکالوجسٹ ڈھونڈیں پورے لاہور میں، مجھے نہیں ملا جی آج تک نہیں ملا۔ جو کلیم کرتے ہیں وہ بچوں کے نہیں ہیں، وہ بڑوں کے ہیں، انہوں نے کہنا شروع کر دیا ہم بچوں کے یہ بڑا مسئلہ ہے جی۔ اور یعنی ایک اپرچونٹی جاب کی ہے، تو میڈم کا ماشاءاللہ بڑا اچھا ایکسپوئر رہا کہ سارے جو ہمارے پبلک سروس کے امتحان ہیں جابز کے حوالے سے میڈم نے سارے کوالیفائی کیے ہوں۔ پہلی چیز جابز، دوسرا سروسز، تیسرا جو ہے وہ ہے اللہ کرے آپ کی کوئی اسکالرشپ لگ جائے، باہر پڑھنے چلے جائیں، یہ بڑی ضروری چیز ہے، بچوں کو بتاتے کوئی نہیں، ٹیچر پروفیسر کو پتہ کوئی نہیں ہے، میڈم کو کیونکہ ماشاءاللہ ان کا ایکسپوئر لنڈن سے ان کی ڈگری ہے، تو آپ کو یہ اس طرح کے لوگوں سے بھی آپ کا ایک بڑا واسطہ ہونا چاہیے سائیکالوجی اور اسپیشل ایجوکیشن کے باہر کیا ہو رہا ہے اور کیا ہو سکتا ہے، پاسبلٹیز کیا ہیں۔ آخری بات یہ، مینٹورز آپ کا ٹائم سیو کر لیتے ہیں کیونکہ ان کی زندگی لگی ہوتی ہے اس کام میں۔ عبدالسلام نے پڑھا، خود ایک سافٹ ویئر ہاؤس بنایا، ایک اتنا بڑا گروپ بنا کے سرو کر رہے ہیں، جس نے پریکٹیکلی کیا نا وہ آپ کا ٹائم سیو کر لیتا ہے۔ تو میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ یہ سارا نالج، یہ سب چیزیں جو یہاں سے ملیں گی، اسے خود تک بھی محدود نہ رکھیں پلیز۔ آپ ملٹی پلائر ایک دیکھ لیجیے گا، چھوٹی سی ڈائیگرام بنا کے ختم کر رہا ہوں، آپ ضرور سوچئے گا، یعنی ہم فاؤنڈیشن اس ویژن سے سوچتی ہے آپ کے بارے میں۔ ایک بچہ جو یہاں پر TMP میں بیٹھا ہوا ہے، اس کے ساتھ اس کے 5 دوست جڑے ہوئے ہیں جی، 5 ہو گئے۔ چاہتے نہ چاہتے ان 5 کا اس پہ اثر پڑ رہا ہوتا ہے اور اس ایک کا اثر 5 پہ پڑ رہا ہوتا ہے، چاہیں یا نہ چاہیں۔ اینڈ دین اگین 1 2 3 4 5 آپ کے فیملی ممبرز ہوتے ہیں، آپ کے ساتھ منیمم 5 اور 5 یہ 10 لوگ تو جڑے ہوئے ہیں۔ میرا ماننا یہ ہے کہ اگر اس ایک کی زندگی میں کسی قسم کا بدلاؤ آیا اور ان 5 کو کوئی فرق نہیں پڑا تو اس کی زندگی میں کوئی بدلاؤ نہیں آیا، یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ میرے گاؤں کا نام ہے جی، لکھ لیں سارے، یہ گجرات میں ہے، یہ اکٹھا لکھنا ہے آپ نے YouTube پہ، فارغ بیٹھ کے آرام سے کسی ٹائم پہ۔ جو پہلی ویڈیو نکل آئے گی نا اس کو مکمل دیکھنا، ممکن آپ 1 منٹ کے بعد دیکھنا چھوڑ دیں، 7 منٹ کی ویڈیو ہوگی۔ اب 7 منٹ کی ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اب سوچئے گا کہ اگر اس ویڈیو سے شروع کر کے بندہ کرتے کرتے آخرکار یہ لاکھوں ہزاروں کی زندگیوں میں کسی نہ کسی شکل میں واٹس ایپ پہ، یوٹیوب پہ چیزوں پہ چلا گیا، آپ بھی جا سکتے ہیں۔
آپ بھی جا سکتے ہیں. سو 5 تو شیور ہے, ڈن ہے. کیا پتا یہ 5 اور یہ 5 کی ادا اللہ آپ کو پسند آ جائے اور آپ کو کروڑوں لاکھوں تک کر دے. بد نصیبی کیا ہے کہ یہ بندہ کسی کے بھی کام نہ آ سکے, نہ 5 ان کے نہ. تو آپ یہ اپنے ساتھ جڑے 5 ان کو کچھ نہ کچھ تو بتائیے نا, یار مجھے یہ نئی چیز پتہ لگی. ایک بات یاد رکھنا, جب بھی شیئرنگ کرو گے ملٹیپلائی ہوگا. بتاؤ گے ملٹیپلائی, نالج شیئر کرو گے, عزت دو گے, بڑھنا شروع, پیسہ دو گے, بڑھنا شروع ہو جائے گا. اور جب بھی آپ اپنی فیملی کو ساتھ شامل کرو گے, مثلا اگر فرض کریں میں تعلیم ممکن پلاٹینم میں ہوں ڈاکٹر قمر صاحب, اور مجھے 10,000 روپے ملے, میں سب سے پہلے اپنے امی اور ابو کا سوٹ خریدوں گا. سب سے پہلے میں اپنی والدہ یا والد صاحب کے لیے کچھ خریدوں گا اور کہوں گا دیکھیں جی میری اسکالرشپ لگی آپ کے لیے, میں آئیڈیا دے رہا ہوں صرف, سب ٹو یو, ٹھیک ہے کہ نہیں. تو آپ کہ اگر اپنی کامیابی اور آپ کی اپنی زندگی بدلنے سے اس 2 جگہوں پہ فرق نہیں پڑ رہا, تو سر یہ ملٹیپلائی ہو کے اس سے بڑا بھی نہیں ہو سکتا. پہلے سب سے پہلے تو یہ لوگ ہیں جی, ٹھیک ہے جی. تو یہ آپ مطلب 73 لوگ بیٹھے ہیں, تو 73 نہیں ہے, ملٹیپلائی بائی 5 نہیں, ملٹیپلائی بائی 10 یہ 730 لوگ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. 730 لوگ, کیا سمجھ آئی جی. تو یہ اب 730 جو ہیں ہمارے سامنے لوگ موجود ہیں. آپ ضرور با ضرور اس خواب کو بھی دیکھ لیجیے. آخری بات کہ کبھی آپ کی سٹوری شیئر ہو رہی ہو, کبھی آپ کھڑے ہو کے بات کر رہے ہیں, یار میں نے یہاں سے شروع کیا تھا, اور کرتے 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 دیکھیں میں نے امپائر کھڑی کر دی.